دنیا میں جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور انسانیت اپنی بدترین حالت میں پہنچ جاتی ہے تو قدرت کا جواب آتا ہے، اور وہ جواب ہمیشہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی ایک ہولناک آگ نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا، سینکڑوں گھروں کو راکھ میں بدل دیا اور درجنوں زندگیاں لے لیے۔ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ قدرت کی طرف سے ایک انتباہ ہے، ایک پیغام کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ کا انصاف اور اس کی قدرت حرکت میں آتی ہے۔ لاس اینجلس کی یہ آگ تیز ہواؤں کے باعث پھیلتی رہی۔ فائر فائٹرز، ہیلی کاپٹرز اور دیگر وسائل کے ذریعے آگ پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، مگر قدرت کے اس مظاہرے کے آگے وہ بے بس نظر آئے۔ لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، شہر سے نقل مکانی کی، مگر ان کی چیخیں اور پکارے بے اثر رہے۔ ہزاروں گھر، اسکول، دفاتر اور کاروبار اس آگ کی لپیٹ میں آ کر تباہ ہو گئے۔ کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ دھوئیں اور آلودگی نے فضا کو زہر آلود کر دیا اور سانس کی بیماریاں بڑھ گئی۔ لیکن کیا یہ تباہی صرف ایک حادثہ ہے یا یہ ایک نشان ہے، ایک یاد دہانی کہ جب زمین پر انسانیت کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تو قدرت اس کا حساب لیتی ہے؟ اگر ہم غزہ کی طرف نظر ڈالیں تو وہاں کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں۔ غزہ کی زمین پر برسوں سے ظلم جاری ہے، معصوم بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، خواتین اور بزرگوں کو بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہر دن نئی تباہی لے کر آتا ہے۔ وہاں کے لوگ روزانہ بمباری کا سامنا کرتے ہیں، ہزاروں مکانات، اسکول اور اسپتال تباہ ہو چکے ہیں، مگر دنیا اس ظلم پر خاموش ہے۔ غزہ کے مظلوموں کی چیخیں شاید کسی کے دل کو نہ چھو سکے، مگر قدرت نے لاس اینجلس کی آگ کے ذریعے دنیا کو یاد دلایا کہ جب زمین پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ غزہ اور لاس اینجلس کی تباہی کے درمیان ایک واضح فرق ہے۔ غزہ کی تباہی انسانوں کے ظلم کا نتیجہ ہے، جبکہ لاس اینجلس کی تباہی قدرت کی طرف سے ایک پیغام ہے، مگر دونوں جگہوں کا درد ایک جیسا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کا دکھ صرف سرحدوں کے اندر محدود ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہمدردی مذہب، قوم یا جغرافیہ کی قید میں ہے؟ لاس اینجلس میں جن کے گھر جل گئے وہ چیختے رہے، میرے بچوں کو بچاؤ، میرے گھر کو بچاؤ، مگر ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ یہی حال غزہ کے لوگوں کا ہے جو برسوں سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر دنیا نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں۔ یہ تمام واقعات ہمیں ایک گہرا سبق دیتے ہیں۔ اللہ کا عذاب ہمیشہ برحق ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے ظلم میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو قدرت ایک دن اپنا حساب لیتی ہے۔ یہ واقعات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اللہ کا انصاف نہ صرف ظالموں کو ان کے اعمال کی سزا دیتا ہے بلکہ وہ مظلوموں کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کو ایک نظر سے دیکھیں، مذہب، قوم اور سرحدوں سے بالاتر ہو کر ہر مظلوم کے درد کو محسوس کریں۔ غزہ کے مظلوم ہو یا لاس اینجلس کے بے گھر افراد، ان سب کا دکھ ایک جیسا ہے۔ اللہ ہمیں انسانیت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے کی ہمت عطا کرے۔ یاد رکھیے، جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ کا انصاف حرکت میں آتا ہے اور اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہر وقت اپنے رب سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔